بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بتایا جائے گا کہ آپ علیہ السلام اپنی والدہ کے شکم میں بغیر باپ کے کیسے آئے۔ آپ کی والدہ ابن مریم علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے اس بہتان کا کیسے جواب دیا۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کون کون سے معجزات سے نوازا جو کہ باقی نبیوں کو عطا نہ کیے تھے، اور آپ نے کس طرح بنی اسرائیل کو اللہ کا پیغام سنایا، اور آپ کی وفات کیسے ہوئی، یعنی آپ کو آسمان پر زندہ کیسے اٹھایا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے کتنے عرصہ بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب روح اللہ ہے اور آپ کو مسیح بھی کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص نعمتوں سے نوازا تھا، جیسا کہ آپ مردوں کو زندہ کر دیتے اور کسی بھی قسم کے مریضوں کو شفا یاب کر دیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس کائنات کے لیے ایک بہت بڑا معجزہ ثابت ہوا۔ آپ علیہ السلام کی والدہ نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے گھر والوں سے علیحدگی اختیار کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتے کو حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بھیجا، تو حضرت مریم علیہ السلام فرمانے لگی کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو اس سے ڈرنے والا ہے۔ تو فرشتے نے جواب دیا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی بھیجا ہوا ایک قاصد ہوں اور تجھے ایک پاکیزہ بیٹا دینے آیا ہوں۔ تو یہ سن کر بی بی مریم علیہ السلام فرمانے لگی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایک پاک دامن عورت ہوں اور مجھے کسی انسان نے چھوا تک بھی نہیں ہے۔ تو فرشتے نے جواب دیا کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، مگر رب نے فرمایا ہے کہ ایسا کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، اور ہم اس بچے کو آنے والوں کے لیے ایک معجزہ بنانے والے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آنے والے فرشتے کوئی اور نہیں بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی تھے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری تو حضرت مریم علیہ السلام حمل سے ہو گئیں۔ حضرت مریم علیہ السلام نیک پاک دامن اور عبادت گزار تھیں۔ انہوں نے اپنے اور لوگوں کے درمیان آڑ بنا لی تھی۔ انہیں کھانا بھی پردے کے پیچھے سے پکڑا دیا جاتا اور انہیں اللہ کی طرف سے خاص قسم کا رزق ملتا رہا۔ چنانچہ وقت گزرتے گزرتے جب ولادت کا وقت قریب آ گیا تو آپ ان لوگوں سے بہت دور یعنی بیت الحم میں چلی گئیں۔ جب آپ علیہ السلام کو درد زیں شروع ہوا تو آپ ایک کھجور کے درخت کے پاس گئیں، تو اس وقت آپ کے منہ سے الفاظ نکلے کہ کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور لوگ مجھے بھول چکے ہوتے۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک آواز آئی کہ پریشان نہ ہو، تیرے رب نے تیرے پاؤں کے نیچے سے چشمہ جاری کر دیا ہے، اور جب تو اس کھجور کو ہلائے گی تو اس سے تازہ اور پکی کھجوریں گریں گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تجھ سے کوئی بات کرنا چاہے تو بات نہ کرنا، اور کہنا کہ میں نے اپنے رب کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت مریم علیہ السلام بہت پریشان تھیں کہ اب لوگ مجھ سے کیا کہیں گے۔ چنانچہ جب حضرت مریم علیہ السلام واپس بنی اسرائیل میں آئیں تو لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے کہ مریم تو نے یہ کیسی حرکت کی ہے۔ تو اس پر حضرت مریم علیہ السلام نے گود میں اٹھائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ اگر مجھ پر یقین نہیں ہے تو اس بچے سے ہی پوچھ لیں۔ تو سب لوگ کہنے لگے کہ یہ دودھ پیتا بچہ ہمیں کیا بتائے گا۔ چنانچہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے بولنے لگے اور اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، اور اس نے مجھے کتاب بھی عطا فرمائی ہے اور مجھے بابرکت بنا کر نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ میرا اور تمہارا پروردگار اللہ ہی ہے، تم صرف اس کی ہی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ جب لوگوں نے یہ معجزہ دیکھا تو سب حیران رہ گئے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے اس معجزے کے بعد کئی فرقے گمراہ ہوئے اور لوگ کہنے لگے کہ مریم اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے، نعوذ باللہ، جس کی تردید اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں کی ہے کہ بے شک وہ لوگ کافر ہیں
کہ جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ مسیح نے ہی ان سے کہا تھا کہ اے لوگو صرف اللہ کی عبادت کرو جو کہ میرا اور تمہارا رب ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے بے شک اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اس وقت گنہگاروں کی مدد کوئی نہ کرے گا۔ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے اور وہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا، اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے۔ چنانچہ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں پرورش پاتے رہے اور وقت گزرتا گیا۔ آپ کی پرورش بیت اللہ میں ہوئی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم علیہ السلام کو دنیا کے لیے نشانی ظاہر کرنا تھا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں ہی کافی علم حاصل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ مومنون میں فرماتے ہیں، اور ہم نے عیسیٰ اور ان کی والدہ کو ایک نشانی بنایا اور پھر ان کو صاف اور بلند جگہ پر بنا دی۔ چنانچہ پھر حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ بیت اللحم سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گئے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہیں پر بڑے ہو گئے۔ جیسے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوتے گئے ویسے ہی ان پر علم و حکمت بھی ظاہر ہوتا گیا۔ چنانچہ جب آپ علیہ السلام کی عمر 30 سال ہوئی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی اور آپ علیہ السلام پر آسمانی کتاب انجیل بھی نازل فرما دی۔ چنانچہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیغمبر کی حیثیت سے لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دی۔ نبوت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو عظیم معجزات سے بھی نوازا تھا، یعنی آپ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے اور ہر طرح کے مریض کو شفا یاب کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کسی خاص قوم کی طرف نازل فرمایا۔ چنانچہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا، جبکہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری کائنات کی ہدایت و رہنمائی اور رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ ان معجزات سے پیدائشی اندھوں کو بینائی عطا فرما دیتے، کوڑی کا کوڑ دور ہو جاتا، اور اگر برس والے کے جسم پر آپ علیہ السلام ہاتھ پھیر دیتے تو اس کا جسم ٹھیک ہو جاتا۔ اگر آپ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بنا کر اس میں پھونک مارتے تو وہ پرندہ اڑنے لگتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ سب سے بڑا معجزہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام مردوں کو بھی زندہ کر دیتے۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ان تمام نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی کفر و شرک پر ڈٹے رہے، مگر ایک جماعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ اللہ تعالیٰ سورہ ال-عمران میں فرماتے ہیں، مگر جب عیسیٰ نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے کہ اللہ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون ہے؟ تو حواریوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ کی راہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آپ گواہ رہیں کہ ہم تابع دار ہیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت تو ایمان لے آئی، مگر دوسری جماعت نے کفر کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دین عیسوی کو یہودیت پر غالب فرما دیا۔ جب یہ لوگ کفر میں تھے تو اس وقت صرف حواری ہی آپ پر ایمان لائے تھے، جن کی تعداد صرف 12 تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کو مکمل طور پر غلبہ عطا فرمایا۔ پھر یہ حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ کیا اللہ تعالیٰ ہمارے کھانے کے لیے آسمان سے کچھ اتار سکتا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ تم لوگ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ اگر ایسا ہو جائے تو ہمارا ایمان اور بھی زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں تمہیں آسمانی کھانے دوں گا، مگر اس کے بعد بھی جس کسی نے کفر و شرک کیا تو اسے ایسی سزا دی جائے گی کہ جو میں دنیا و جہاں والوں میں کسی کو نہ دوں گا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آسمانی کھانے اترنے لگے، چنانچہ انہوں نے اس کھانے کو کھایا اور ایمان پر قائم رہے۔ ان مسلسل معجزات کا لوگوں میں چرچا ہونے لگا۔ اب یہودی عالموں اور بادشاہوں کو یہ فکر ستائے جا رہی تھی کہ لوگ ان کی پیروی کو چھوڑ کر عیسیٰ ابن مریم کے پیروکار ہوتے جا رہے ہیں۔ چنانچہ اب ان کی حکومت ڈگمگانے لگی۔ چنانچہ اب یہ لوگ اپنی بادشاہت کے ساتھ دینی طور پر بھی کمزور پڑ رہے تھے۔ جب یہودیوں نے
सारी सूरत हाल को देखा तो वो अपने यहूदी आलम के पास गए और उसे ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताने लगे कि वो खुद को यहूदियों का बादशाह ख्याल करता है और दावा करता है कि वो बहुत जल्द ही हम सब पर काबज हो जाएगा। चनाचे बादशाह को अपनी हुकूमत की फिक्र होने लगी और उसने अपने सिपाहियों को फौरन हुक्म दिया कि उसे सूली पर चढ़ा दिया जाए, क्योंकि उस वक्त सजा का यही तरीका था कि आदमी को कत्ल करने की बजाय सूली पर लटका दिया जाता था और हाथों पैरों में कीलें ठोंक दी जाती थी। चनाचे यहूदियों ने मिलकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का इरादा किया। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नबूवत मिले 3 साल हो चुके थे। अंजील मत्ता के मुताबिक यहूदियों ने रोम के गवर्नर को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ उभारा था। चनाचे इस गवर्नर ने अपने सिपाहियों के साथ मिलकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करने की साजिश तैयार की। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खास हवारियों में एक शख्स जिसका नाम यहूदा था को 30 दिनार से जासूसी के लिए तैयार कर लिया। इन दिनों हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मजहबी त्यौहार मनाने के लिए बैतुल मुकद्दस में आए हुए थे। चनाचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम यहाँ पर खाना खाने के बाद अपने शागिर्दों के हमरा शहर से बाहर गनसामी जगह रात गुजारने के लिए तशरीफ ले गए और फिर अपने शागिर्दों से अलहदगी इख्तियार करके अल्लाह ताला से दुआ फरमाई कि ए मेरे अल्लाह, अगर हो सके तो ये मेरी मौत मुझसे टल जाए। तो इसके जवाब में अल्लाह ताला की तरफ से तसल्ली नाजिल हुई। चनाचे जब यहूदी जासूस यहूदा की बताई हुई जगह पर पहुंचे जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके शागिर्द मौजूद थे, तो अल्लाह ताला ने उस वक़्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया और जासूसी करने वाले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खास शागिर्द यहूदा पर अल्लाह की तरफ से ईसा अलैहिस्सलाम की मुशाबत डाल दी गई। चनाचे इन सिपाहियों और तमाम लोगों ने यहूदा ही को ईसा अलैहिस्सलाम तस्लीम किया और इसी को ले जाकर सूली पर चढ़ा दिया। चनाचे ईसाई और तमाम यहूदी इस बात पर मुत्फिक थे कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया गया है। यहूदी कहते कि वो कत्ल हो गए हैं और ईसाइयों के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम 3 दिन मुर्दा रहने के बाद आप जिंदा हो गए और आसमान की तरफ उठा लिए गए। अल्लाह ताला ने इनकी तरदीद करते हुए फरमाया कि ये लोग शक में पड़ चुके थे। दर हकीकत ये लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार ना कर सके थे। दोस्तों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के उठाए जाने के बाद यहूदी मुसलमानों पर गालिब आ गए और दीन ईसवी की इशाअत पर पाबंदी लगा दी गई। हालांकि लोग खुफिया तौर पर भी दीन से आगाही हासिल करते रहे और इससे जुड़े रहे। इसी तरह यह सिलसिला 240 साल तक ऐसे ही चलता रहा, यहाँ तक कि एक बादशाह ने ईसाई मजहब कबूल कर लिया। वो मुल्क रोम का बहुत बड़ा बादशाह था। उसके बाद दीन ईसवी खूब फैला, मगर इस बादशाह ने शिरक वाले कुछ असूल भी इस दीन में शामिल कर दिए। इस बादशाह ने कुस्तुनतुनिया भी जाकर दीन ईसवी की तबलीग की। ये लोग 3 फिरकों में तकसीम हो गए। चनाचे इस तरह वक़्त गुजरता गया और आखिरकार हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत हुई। अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को क़यामत की एक निशानी करार दिया। सूरह ज़खरफ की आयत 61 में है, और यकीनन ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत की अलामत हैं। बस तुम क़यामत के बारे में शक ना करो और मेरी फरमाबरदारी करो, यही सीधी राह है। क़यामत के करीब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाज़िल होंगे और इनका नज़ूल इस बात की अलामत होगा कि अब क़यामत करीब है।